ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر کیے گئے بڑے حملے کے بعد اسرائیلی پالیسی میکرز اور ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ ابھی اس بات پہ ڈسکشن کر ہی رہے تھے کہ کیسے ایران سے بدلہ لیا جائے اور کس طرح ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کیا جائے، اور جو کمپلیکیشنز اٹیچڈ ہیں اس سارے صورتحال کے ساتھ کہ جہاں امریکن سے اجازت نہیں دے رہے فل فلیج وار چھیڑنے کی، تو کیا وہاں پر اٹیک کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، کئی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول نہ چلی جائیں۔ ابھی وہ اس سب پہ بحث کر رہے تھے کہ اچانک سے آج یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ حزب اللہ نے نارتھ کے اندر کارروائیاں بہت تیز کر دی ہیں، اور ڈویژن نمبر 91 جو ہے IDF کی، اسرائیلی فورسز کی، جو کہ لیبنان کے بارڈر کو دیکھتی ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے اڑا دیا ہے اور اس کے اوپر میزائل شیزائل مارے ہیں۔ لیکن اب تھوڑی ہی دیر پہلے یہ خبریں عرب میڈیا کے اندر اور اسرائیلی میڈیا میں آ رہی ہیں کہ حزب اللہ نے ایک اور بہت بڑی کارروائی کر دی ہے، اور یہ کارروائی بھی انہوں نے ناردرن اسرائیل کے اوپر کی ہے۔ اس کارروائی میں انہوں نے نشانہ بنایا ہے ایک ملٹری سائٹ کو، اور اس کے اندر 18 کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر کی جو حالت ہے وہ کرٹیکل ہے۔ ہارٹز اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 6 IDF reservists in serious condition following rocket drone strike on northern Israel. 18 people including 13 reservists wounded in Arab al-Aramishi. یہ وہاں نارتھ کے اندر ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا بدوؤں کا گاؤں ہے، بیسیکلی عرب بدو ہیں، تو وہاں پر یہ کھڑے ہوئے تھے فوجی، تو ان کے اوپر آ کے میزائل گرے، 2 میزائل کہا جا رہا ہے اور 2 ڈرونز کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ والوں نے مارے ہیں ان کے اوپر۔ اب دیکھیں سچویشن یہاں پر کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ یہ تیاری پکڑ رہے تھے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی، لیکن وہاں سے حزب اللہ نے جو حملے تیز کیے ہیں یہ بھی بیسیکلی ایک سگنلنگ ہے، اور یہ بھی بیسیکلی ان کو بتا رہے ہیں کہ ایران کے اوپر اس بار اگر حملہ ہوتا ہے تو ریٹالیشن آپ کو پہلے سے زیادہ شدید لیبنان سے بھی آ سکتی ہے۔ پہلے بھی جو انہوں نے حملہ کیا ایرانیوں نے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سیریا، عراق اور لیبنان اور یمن سے بھی اسٹرائکس ہوئی تھی ان کے اوپر، لیکن زیادہ تر ظاہر سی بات ہے ایران سے ہی ہوئے تھے۔ اچھا، وہاں سے ایرانیوں نے اس بدلے ہوئے حالات میں نئی اسٹریٹجی یوں لگتا ہے کہ اڈاپٹ کر لی ہے، اور جو اسرائیلی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس کو اکنالج کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی نظر آئی ہے، اور کھل کے زیادہ کھیل رہے ہیں، اب وہ پہلے سے زیادہ کھل کے کھیل رہے ہیں، ڈائریکٹ سامنے آ رہے ہیں ایرانی۔ آج ایک تو ان کے جو کمانڈر ہیں ایرانین گراؤنڈ فورسز کے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہٹ اینڈ رن والا ایرا ہے وہ ختم ہو گیا۔ ان کا غالباً اشارہ اس طرف تھا کہ یہ جو سیریا کے اندر اکثر اسرائیلی جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کرتے رہتے تھے، جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ایرانین فورسز کا وہاں موجود ہے تو یہ وہاں سے جا کے اسٹرائک کرتے تھے سیریا کے اندر اور چلے جاتے تھے۔ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ the era of hit and run is over۔ ان کے جو ملٹری کے ٹاپ کے کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہٹ اینڈ رن والا آپ کھیل کھیلتے تھے نا، چوہے بلی والا، وہ ختم ہو گیا، اور اب بدو آمنے سامنے لڑنے کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو گیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے، ایران کی وہاں پر بڑی نیوز ایجنسی ہے، کہتے ہیں کہ era of hit and run over، ایرانین جنرل reminds Israel Iran's recent retaliatory operation against Israel revealed how weak the Zionist regime's defense power really is, the Iranian Army Ground Force commander said, warning Tel Aviv that none of its hostile moves against Iran will go unpunished. اچھا، وہ جو میں نے بات کی کہ ایران کی اسٹریٹجی میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کو اسرائیلی ایکسپرٹس بھی فیل کر رہے ہیں اور ایکنالج کر رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ کچھ تبدیل ہوا ہے ان کی پالیسیز کے اندر۔ تو کیا تبدیلیاں ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو یروشلم پوسٹ کی کل کی یہ رپورٹ دکھانا چاہوں گا، انالائسس ہے بیسیکلی، ان کے بڑے ٹاپ کے انٹلیکچوئل ہیں، سیٹ جے ڈاٹ فرینزمین صاحب، اکثر لکھتے رہتے ہیں یروشلم پوسٹ میں۔ انہوں نے ایران کی اس بدلی ہوئی اسٹریٹجی پہ لکھا ہے کہ ایران sought to change the equation of its confrontation with Israel۔ وہ کس طرح سے چینج کیا انہوں نے، اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ایران believes it is in a new era not only after the April 13 attack but also since October 7۔ It believes Israel is weakened and is having difficulty responding to multi-front threats۔ یہ ایرانین سمجھ رہے ہیں کہ وہ ویک ہو گئے، پہلے سے بہت ویک ہیں، اور مختلف جو فرنٹس ہیں، یہ پراکسیز پہلے کی طرح نہیں ہے یہاں پہ ایران کی۔ اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی پراکسیز، یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے ایران کا، اس کے اندر جو گروپس ہیں وہ کافی پاورفل ہیں۔
ایک پراپر آرمیز ہیں اپنے آپ میں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ گروپس کہنا بھی ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا. اپنے آپ میں ہی ایک جو ہے وہ سگنیفیکنٹ فورسز ہیں یہ. تو اسی لیے اسرائیلی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ایران کو موٹیویٹ کر رہی ہے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کے حوالے سے, اور ایرانی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مختلف فرنٹس پہ نہیں لڑ سکتے اسرائیلی. آگے وہ کہتے ہیں کہ ایران thinks it is playing the region like a conductor at a symphony, keying in its proxies the way one would bring in sections of an orchestra. Israel has to decide whether it wants to keep listening to the music or append this drum beat. یعنی دوسرے ورڈز میں وہ یہ کہنے کی کوشش کریں اپنے پالیسی میکرز کو کہ دیکھیں آپ کی موجودہ پالیسیز جو ہیں وہ تھوڑی سی کام نہیں کر رہی ایران کے بدلے ہوئے موقف کے حوالے سے. اس لیے اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اسی طرح سے رہنا ہے, اسی طرح سے کنٹینیو کرنا ہے, یا آپ نے بھی کچھ تبدیلی لانی ہے اپنے پالیسی کے اندر. لیکن کس طرح سے تبدیلی لائیں, سوچنے کی بات تو یہ ہے نا. دیکھیں تبدیلی یہاں سے کیا آ سکتی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے 350 کے لگ بھگ اگر ڈرون اور میزائل مارے ہیں تو یہ تو بہت بڑا حملہ ہے, بہت بڑا حملہ ہے یہ 350. اب فرض کریں کل کو اگر اسرائیلی ریٹالیٹ کرتے ہیں, یہاں سے یہ 50-100 میزائل مار دیتے ہیں تو 50-100 کم لگیں گے نا. ذرا گیم دیکھیے ان کی, کیا کہیں گے دنیا والے کہ 50-100 مارے, خیر ہے ڈاؤن پلے ہو سکتے ہیں. 350 کہاں اور کہاں 50-100. تو انہوں نے یہ جو پچھلے دنوں حملہ کیا ایرانیوں نے, ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا, انہوں نے بینچ مارک سیٹ کیا. اب وہ اس کے اندر آرام سے کھیل سکتے ہیں. جب بھی ان کو ریٹالیٹری کاروائی کرنی ہوگی, مطلب اگر اسرائیلی جو ہیں وہ فیوچر میں سیریا کے اندر ان کی اگر کوئی بندے مارتے ہیں تو یہ یہاں سے ڈائریکٹ کاروائی کر سکتے ہیں. ابھی یہی ہوا ہے نا. ابھی کیا ہوا ہے, سیریا کے اندر اسرائیلیوں نے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا, ایرانین ٹارگٹ کو, اسرائیل کے اوپر حملہ کیا, یہ بینچ مارک سیٹ کیا انہوں نے. تو آگے بھی اسرائیل کے لیے فیوچر میں کافی پرابلمس ہوں گے پہلے کی طرح کاروائی کرنے کے اندر. یہ جو سیریا میں کاروائیاں جس طرح کرتے رہتے ہیں نا, تو فیوچر میں کافی پرابلم ہوگا. بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہوں گے, بہت سارے کوسچنز ایسے ہوں گے جن کا ان کو آنسر جو ہے تلاش کرنا پڑے گا کاروائی کرنے سے پہلے. خاص طور پر یہ سوال کہ کیا اس حملے کے جواب میں ایرانی ریٹالیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. لاسٹ ٹائم انہوں نے جو قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا ہے, ایران کے قونصلیٹ کے اوپر, اس میں انٹیلیجنس فیلیور تھا. کل میں نے اس پہ ایپیسوڈ کیا تھا, ان کے خود کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس فیلیور تھا. انہوں نے یہ اسیس کیا تھا کہ یہ جو حملہ ہم کر رہے ہیں قونصلیٹ کے اوپر, اس سے ایران کا ریٹالیشن نہیں آئے گا, کاؤنٹر اٹیک نہیں آئے گا ہمارے اوپر. یہ اسیسمنٹ تھی, لیکن وہ غلط ثابت ہوئی بالکل. تو یہاں پر فیوچر میں بھی اس طرح کی کاروائیاں اگر وہ سیریا کے اندر, ایران کو تو چھوڑ دینا, ایران کے اوپر تو وہ اگر حملہ کرتے ہیں تو فور شیور ایرانی اس پہ ریٹالیٹ کریں گے ڈائریکٹلی. لیکن اگر سیریا کے اندر بھی یہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کے اوپر حملے کرتے ہیں تو بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا کہ اس پہ کیا ایرانین ریٹالیشن آئے گی یا نہیں آئے گی. اس پہ بھی اسرائیلیوں کو فیوچر میں میرے خیال سے سوچنا پڑے گا.